السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل سردیوں کی رات میں کھلے آسمان کے نیچے تیرے ذکر پاک کی اس بابرکت محفل میں ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے کریم، جتنے لوگ بھی یہاں حاضر آئے ہیں ان سب کو موت آنے سے پہلے اپنے تمام تر گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو آل رسول، اصحاب رسول سے سچی پکی محبتوں کی توفیق نصیب فرما۔ بیاں ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے اس ایک شعر کے اندر سیدنا صدیق اکبر کی تمام خوبیوں کو جمع کر دیا، بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کی میری تقریر کے دو الگ پہلو ہیں۔ ایک تو جو اعلان کیا گیا 31 نائٹ اور آج کا مسلمان
اور دوسرا، چونکہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، آپ کے وصال کی تاریخ ہے، تو ہم سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں میں اپنا نام لکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے بیان کے دو الگ الگ پہلو ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ شروع سے آخر تک جسم کے ساتھ ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سماعت کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اگر کہیں پر نام نہ لیا جائے اور صرف اتنا کہہ دیا جائے افضل البشر بعد الانبیاء، تو صرف اتنا کہتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو مقام عطا کیا کہ جمعہ کے دن مسجد کا امام جمعہ کے خطبے میں تمام مقتدیوں کی موجودگی میں یہ اعلان کرتا ہے کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں جس کا مقام سب سے بلند و بالا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کا اصلی نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے القابات صدیق، صدیق اکبر، عتیق، عتیق اللہ، خلیفہ اول، یہ القابات ہیں۔ اصلی نام آپ کا جو ہے وہ ہے عبداللہ، اور آپ کے والد ان کا نام ہے عثمان، ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، لیکن اصل نام ان کا جو ہے وہ عثمان ہے، اور صدیق اکبر کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے 2 سال کے بعد آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بھی قبیلہ بنو قریش سے ہے۔ قبیلہ بنو قریش یہ عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہے، اور جتنے بھی قبیلے عرب میں پائے جاتے ہیں وہ سارے قبائل اسی قبیلہ بنو قریش کی شاخیں ہیں۔ سب سے بڑا قبیلہ جو ہے قبیلہ بنو قریش ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے شروع ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور بچپن ہی سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی بن گئے تھے، اور دوست بننے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ہم نیچر تھے، ہم کیریکٹر تھے، ہم فطرت تھے، اس وجہ سے اٹریکٹ ہوئے صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوستی ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب کو ہونٹوں سے لگانا تو دور کی بات، کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے۔ جب مکہ معظمہ میں لوگ ایک ایک لقمہ شراب کے گھونٹ کے ذریعے حلق کے نیچے اتارتے تھے، جب شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ شراب پینا، زنا کرنا، جوا کھیلنا، عرب والوں میں ان تمام باتوں کا چلن تھا، اور یہ باتیں عام تھی، اور اسے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا تھا۔ اس دور میں بھی سیدنا صدیق اکبر کی اللہ نے حفاظت کی، نہ آپ نے کسی پر کبھی ظلم کیا، نہ آپ نے کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی کسی کا مال کھایا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا۔ یعنی آپ کی فطرت میں مولا نے پہلے سے نفاست پیدا فرمایا تھا، بلکہ
بعض बुजुर्गों ने अपनी किताब में यहां तक लिखा, मैं वो बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपने शायद ना सुनी हो। बाज बुजुर्गों ने अपनी किताब में सैयदना सिद्दीक अकबर की सीरत लिखते हुए यहां तक लिखा कि हर इंसान के साथ जो दो फरिश्ते होते हैं ना, जिन्हें किरामन कातबीन कहते हैं, जो नेकी और बदी लिखा करते हैं, जो अवाम में मशहूर है कि एक दाएं बाजू पर होता है, एक बाएं कांधे पर होता है, तो सूफिया लिखते हैं कि सैयदना सिद्दीक अकबर के साथ जो ये दो फरिश्ते थे, ये फरिश्ते अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मेरे करीम, तेरा हम पर बेपनाह करम और एहसान हुआ कि तूने हमें किसी और इंसान के साथ नहीं रखा, तूने हमें सिद्दीक अकबर के साथ रखा है। और आगे लिखते हैं, ये नेकी बदी लिखने वाले फरिश्ते लिखते हैं कि जब से रब ने हमारी ड्यूटी अबू बकर सिद्दीक के साथ लगाई है, हमने सिवाय नेकियों के कभी कोई बुराई लिखी ही नहीं है। ये शान, ये अजमत, ये मकाम सिद्दीक अकबर का। एक रिवायत यह भी मिलती है, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शैतान आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम कलाम हुआ, तो गुफ्तगू करते करते कहता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर ने जब आपका कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त भी अबू बकर पर मैंने बड़े वार किए, बड़ी कोशिशें की, बड़े हमले किए, लेकिन अबू बकर कभी मेरे झांसे में नहीं आया। तो जब तक उसने तेरे हाथ पर कलमा नहीं पढ़ा था, तब तक मेरा कोई वार उस पर जो है कामयाब ना हो सका। अब तो उसने तुम्हारा कलमा पढ़ लिया है, अब उस पर मेहनत करके क्या फायदा? जब तक आपका कलमा पढ़ा नहीं था, तब तक मेरे हत्थे चढ़ा नहीं। अब तो आपका कलमा पढ़ लिया है, अब मेरी कोशिश उस पर नाकाम ही होकर रहेगी। यानी सिद्दीक अकबर से गोया शैतान भी मायूस है, नाउम्मीद है कि इन पर मेहनत करके कोई फायदा नहीं, कामयाब हो ही नहीं सकते हो। बल्कि एक और बात बताऊं, किताबों में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ने से पहले भी मेरे नबी के दो सहाबी ऐसे हैं जो मुसलमान थे। समझे नहीं शायद आप? मेरे नबी के हाथों पर बज़ाहिर कलमा पढ़ने से पहले भी दो सहाबी मुसलमान थे, और वो दो कौन हैं? फरमाते, एक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और दूसरा मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम है, कि दोनों मेरे नबी के हाथों पर कलमा पढ़ने से पहले भी मोमिन ही थे। इनकी जिंदगियों में कभी कुफ्र नहीं देखा गया, ये कभी शिर्क के करीब नहीं गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, थोड़ा मजीद इसकी वजाहत कर दूं मैं। देखिए, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र तकरीबन 6-7 साल की थी, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गोद ले लिया, अपने चचा अबू तालिब से गोद ले लिया आपको। अब 6-7 साल का बच्चा जो होता है वो नाबालिग होता है, और नाबालिग पर शरीयत की कोई कैद नहीं होती। नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है, रोजा फर्ज नहीं है, हज फर्ज नहीं है। तो नाबालिग बच्चे पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते। नाबालिग बच्चा अगर कोई काम ऐसा कर बैठे जो शरीयत के खिलाफ हो, तो अल्लाह इस पर उसकी पकड़ भी नहीं करता है। तो मौलाए कायनात 6-7 साल के थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गोद ले लिया, तो जाहिर है कि उसी वक्त से मेरे नबी के गोद के परवरदा हैं, मेरे नबी के घर में पले बड़े हैं, मेरे नबी की निगाहों के सामने जवान हुए हैं। तो जिसका जो नबी की गोद का परवरदा हो, क्या कभी वो कुफ्र शिर्क की तरफ जा सकता है? तो अल्लाह ने इनकी हिफाजत की, और इसीलिए ये कभी कुफ्र शिर्क की तरफ नहीं गए, और नबी के हाथों पर कलमा पढ़ने से पहले भी ये मोमिन ही थे। और सैयदना सिद्दीक अकबर कैसे, ये भी सुन ले। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की महफिल में सैयदना सिद्दीक अकबर से कहा कि अबू बकर, हमने तुम्हारी जवानी देखी है, हमने तुम्हें मक्के और मदीने के बाजारों में तिजारत करता देखा है,
ہم نے تمہیں ہجرت کی رات غار کی تنہائیوں میں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں مشرکین کے مقابلے میں جنگ بدر و احد میں دیکھا ہے، ہم نے تمہیں یہ سب کچھ کرتا دیکھا، لیکن ہم نے تمہارا بچپن نہیں دیکھا۔ ابو بکر ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاؤ، بچپن کا کوئی واقعہ بتاؤ۔ دیکھیں اکثر بزرگوں کے بچپن کے واقعات کتابوں میں نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ اس کی وجہ کہ جب ایک بار بندہ مشہور ہوتا ہے تب لوگ اس کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ بچپن سے کون لکھے گا کہ یہ بڑا ہو کر ولی بنے گا، یہ کتب بنے گا، یہ صوفی بنے گا، کس کو پتا؟ تو بچپن کے واقعات کتابوں میں نہیں ملتے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہمیں اپنے بچپن کی کوئی بات بتاؤ۔ اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 4 سال کا تھا، 4 سال کا بچہ تھا میں۔ ایک دن پتہ نہیں میرے والد ابو قحافہ کو کیا سوجی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مکے کے بت خانے میں لے گئے۔ اس بت خانے کے اندر طرح طرح کے بت موجود تھے، رنگ برنگے، الگ الگ قد کاٹھی والے، الگ الگ چہرے مہرے والے، مٹی کا بھی تھا، پتھر کا بھی تھا، لوہے کا بھی تھا، تانبے کا بھی تھا، پیتل کا بھی تھا، چاندی کا بھی تھا، سونے کا بھی تھا، الگ الگ طرح کے بت لائن سے لگے تھے۔ میرے والد ابو قحافہ نے مجھ سے کہا ابو بکر بڑے ہو گئے ہو، کبھی کبھی یہاں آیا کرو، ان کے سامنے سر جھکایا کرو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ جی 4 سال۔ باپ مشرک اور مشرک باپ 4 سال کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بت خانے میں لے جاتا ہے اور وہ تربیت کرتا ہے کہ بتوں کے سامنے سر جھکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، سجدے کرو۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مشرک باپ 4 سال کے بیٹے کو بت خانے میں لے جا کر بتوں کا ماننے والا بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ہم اپنے 8-10 سال کے بچے کو بھی کیا انگلی پکڑ کر کبھی مسجد میں لے کر جاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم اسے نماز کے لیے بلاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم اسے فجر کے لیے تنبیہ کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں اسی مہینے میں مخدوم ماہمی کا عرس بھی گزرا ہے۔ مخدوم فقی علی ماہمی رحمت اللہ علیہ، مخدوم ماہمی فرماتے ہیں مجھے ماہیم کی وہ مسجد آج بھی یاد ہے۔ میں 7 سال کا بچہ تھا اور میرے والد میری انگلی پکڑ کر اس مسجد میں مجھے تہجد کی نماز پڑھانے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ آپ سوچئے 7 سال کے بیٹے کو جو باپ تہجد پڑھانے کے لیے مسجد میں لے جاتا ہو، اس باپ نے اپنی اولاد کو کیا کچھ عطا کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ تو ہے مخدوم ماہمی کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو مخدوم ماہمی کے 2 ہی استاد ملتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ 2 استاد کون؟ ایک تو ان کے والد ہیں اور دوسرا خضر علیہ السلام ہے۔ ان 2 کے علاوہ تیسرے کسی سے نہیں پڑھا آپ نے، بلکہ مخدوم ماہمی حافظ قرآن بنے ہیں تو یہ والد نے آپ کو بنایا ہے، والد نے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں بات آ گئی تو آپ کو بتاتا چلوں، غوث اعظم ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تو کتنے پاروں کے حافظ تھے؟ جی اچھا 17 بھی ہے، 18 بھی ہے، کسی نے 16 بھی کہا۔ میں نے 18 پڑھا، 18 سنا، 18 بیان کرتا ہوں۔ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تو 18 پاروں کے حافظ ہو کر پیدا ہوئے، یا 17 پاروں کے یا 16 پاروں کے۔ چلیے اب بچے اگر 16 پارے ماں کی کوکھ سے حفظ کر کے آئے تو کتنے پارے بچے؟ کتنے بچ گئے؟ 16 ماں کی کوکھ سے حفظ کر کے آ گئے تو ظاہر ہے کہ 14 بچ گئے۔ 17 یاد کر کے آئے تو 13 بچے، 18 حفظ کر کے آئے تو 12 بچے۔ اب بچے ہو 12، 13 یا 14، فرمایا گیا کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو باقی جتنے پارے بچے تھے وہ سب بھی آپ کو آپ کی والدہ ہی نے حفظ کروایا ہے۔
آپ بتائیے آج کے دور میں ایسے ماں باپ ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب تو اولاد کو بٹھا کر وضو سکھانے والے ماں باپ بھی نہیں ملتے، اب تو اولاد کو بٹھا کر نماز کا طریقہ سکھانے والے بھی ماں باپ نہیں ملتے، اب تو اولاد کو بٹھا کر سورہ فاتحہ سننے والے ماں باپ بھی نہیں ملتے۔ صدیق اکبر کے والد 4 سال کی عمر ہے بچے کی، ہاتھ پکڑ کر بت خانے میں لے گئے، بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ بتوں سے میرا تعارف کرایا گیا، یہ روزی دیتا ہے، یہ آسمان سے پانی برساتا ہے، یہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اگر کہیں سفر پر جانا ہو تو اس سے دعا کرنا کہ یہ حفاظت کرتا ہے، اگر کوئی کام نہ بنتا ہو تو اس سے کرنا کہ یہ رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے ہر ملک کی گورنمنٹ میں منسٹرز کی کیبنٹ ہوتی ہے نا، الگ الگ ڈپارٹمنٹس، یہ ایجوکیشن منسٹر، یہ فائنانس منسٹر، یہ ڈیفنس منسٹر، اسی طرح سے الگ الگ ڈپارٹمنٹ مکے والوں نے بتوں کو بانٹ رکھے تھے۔ صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ نے کہا یہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا، یہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا۔ پھر صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے ایک بت کے سامنے کھڑے کر کے میرے والد آگے چلے گئے، ان کو جس سے کام تھا اس بت کے سامنے وہ چلے گئے۔ اب میں ایک مٹی کے بت کے سامنے موجود تھا، میں نے چاروں طرف بت کدے کو دیکھا، ان تمام بتوں کو میں نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو بت میرے سامنے تھا میں نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے پتھر کے بت، مکے والوں نے تجھے اپنا خدا سمجھ رکھا ہے، کیا تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے؟ یعنی یہ ایک طرفہ ہے یا تو بھی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ صدیق اکبر اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مکے والے تجھے خدا سمجھتے ہیں، کیا تو بھی خود کو خدا سمجھتا ہے؟ اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو چل میرے لیے کھانے کا انتظام کر کے دکھا۔ کہتے میں نے اس سے سوال کیا، بے جان بت خاموش کھڑا رہا، میں نے کہا کھلا نہیں سکتا تو چل پانی پلا دے، یہ تو آسان کام ہے، یہ کر دے، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا مجھے نیا جوڑا دے دے، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا اچھا چل نئی چپل دے دے، خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا لگتا ہے تو میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے، میرے لیے نہیں کر سکتا تو چل اپنے لیے کر کے دکھا۔ صدیق اکبر کہتے وہیں پر قریب ایک پتھر پڑا تھا، میں نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر کہا یہ پتھر اب میں تیری طرف پھینکنے چلا ہوں، اگر تو خدائی کا دعوے دار ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ کہہ کر فرماتے ہیں کہ میں نے پوری طاقت کے ساتھ وہ پتھر اس کے چہرے کی طرف پھینکا۔ اب آپ سوچیں کہ 4 سال کا بچہ، طاقت بھی کتنی رہی ہوگی بازو میں، پھر بھی پوری طاقت سے مارا۔ فرماتے ہیں پتھر کا لگنا تھا کہ بت کی ناک ٹوٹ گئی اور پتھر کے ساتھ زمین پر آ گئی۔ میں نے دوبارہ پتھر اٹھایا، ابھی پھر مارنا چاہتا تھا کہ پتھر کی آواز سن کر میرے والد ابو قحافہ آ گئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں پتھر تھا، سامنے ناک ٹوٹی ہوئی بت کا۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے ہاتھ کو مروڑا، گھسیٹتے ہوئے گھر لے کر آئے، اور گھر لا کر غصے میں میری والدہ سے کہتے فاطمہ تیرے لاڑ پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، یہ تو اچھا ہوا کہ اس وقت بت قدے میں ہم دونوں کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ تو جانتی ہے اس نے آج کیا کیا؟ اس کے بعد میرے والد ابو قحافہ نے ساری باتیں میری والدہ کو بتا دی۔ تو جب ساری باتیں سنی میری ماں نے تو میری ماں کہنے لگی ابو قحافہ تجھے جانا تھا تو تو جاتا، تجھے کیا سوجھی تھی اسے لے جانے کی؟ ایک بات جو میں نے تجھے آج تک نہیں بتایا آج بتا دیتی ہوں، آج بتانا ضروری ہو گیا۔ فاطمہ کہتی ہے ابو قحافہ سے جب یہ بچہ میرے شکم میں تھا تو ہر رات کوئی نہ کوئی نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آیا کرتے تھے، ہر آنے والا مجھے مبارکباد دیتا، ہر آنے والا مجھے خوشخبری سناتا، ہر آنے والا مجھے بشارتیں دیتا، ہر آنے والا کہتا کہ فاطمہ تیرے شکم میں پلنے والا بچہ یہ دنیا کا کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، بلکہ اس بچے کو رب نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کے ہاتھوں پر سب سے پہلے یہی تیرا بیٹا کلمہ پڑھنے والا ہے۔
یہ نبی آخر الزماں کا قریبی دوست بننے والا ہے، یہ ان کے بعد اسلام کا خلیفہ اول بننے والا ہے۔ اس کو کبھی کفر کے راستے پر نہ چلانا، اس کو کبھی بت خانے میں نہ لے جانا۔ اور اے ابو قحافہ، میرا یہ بیٹا بتوں کا سجدہ کیا کرے گا؟ جب میرے شکم میں یہ تھا، میں کسی بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی، میں سجدہ کرنا چاہتی تھی، تو یہ میرے پیٹ میں ایسے اکڑ جاتا تھا، ایسے اکڑ جاتا تھا کہ میں اپنی کمر تک نہیں جھکا پاتی تھی۔ تو جو میرے شکم میں رہ کر مجھے بتوں کا سجدہ نہ کرنے دیتا ہو، وہ بھلا خود کسی بت کا سجدہ کیسے کرے گا؟ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اب جانتے ہو، یہاں پر جیسے ہی صدیق اکبر نے یہ بات عرض کی، عمر فاروق اعظم نے اعتراض کیا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی ابو بکر کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کے سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اس عمر میں پہنچنے کے بعد 4 سال کے بچپنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچپن کی بات بھلا کسے یاد رہتی ہے؟ بتائیے، عمر فاروق اعظم کا اعتراض بالکل کریکٹ تھا نا؟ میں اگر آپ سے پوچھوں کیا فرسٹ ڈے اسکول گئے تھے تو دن کیسا گزرا آپ کا؟ روتے ہوئے گئے تھے کہ خوشی خوشی گئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا؟ اگر والدہ بتاتی رہی ہوں بار بار تو شاید یاد ہو، ورنہ کس کو یاد رہتا ہے بھلا بتائیے؟ ایک بچہ 10th میں پہنچ جائے 15-16 سال کا، اس سے پوچھو کہ جب فرسٹ ڈے نرسری میں گئے تھے ٹفن میں کیا لے گئے تھے؟ جب فرسٹ میں گئے تھے، جونیئر میں گئے تھے، سینئر میں گئے تھے تو رو کر گئے تھے کہ خوشی خوشی؟ کہاں یاد رہتا ہے؟ تو انسانی فطرت کے تقاضوں کی بنیاد عمر فاروق اعظم نے جو سوال کیا، سوال کریکٹ تھا۔ سر کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے اور 4 سال کے بچپنے کی بات بتاتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی ابو بکر؟ اس سے پہلے کہ صدیق اکبر کچھ کہتے، میرے نبی کی محفل میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے جو بات کہی ہے، عمر نے اس پر اعتراض کیا ہے، اللہ نے مجھے صدیق اکبر کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے۔ صدیق اکبر سچ کہہ رہی ہیں، صدیق اکبر سچ کہہ رہی ہیں، صدیق اکبر سچ کہہ رہی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جس کی شہادت کے لیے اور جس کی تصدیق کے لیے اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہو، اللہ کے نزدیک اس بندے کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں۔ عقیدے کے تحت صدیق اکبر بڑے ہو کر میرے نبی کے دوست بننے والے ہیں، اور سب سے پہلے میرے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کون سی ایج میں؟ میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، ایج ڈیفرنس 2 سال کا۔ تو صدیق اکبر کی عمر کتنی تھی جی؟ 38 سال کی عمر میں نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھیں گے، اور دنیا میں آنے کے بعد رسول اللہ کے دوست بنیں گے، اور نبی کے بظاہر پردہ کرنے کے بعد اسلام کے خلیفہ اول بنیں گے۔ ارے جو اللہ کے حبیب کا دوست بننے والا ہے، جو ان کے ہاتھوں پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اس بندے کی کفر و شرک سے حفاظت کرتا ہے، تو جس کی کوکھ سے رسول اللہ جنم لینے والے ہیں، کیا وہ ماں مشرکہ ہو سکتی ہے؟ جس کے گھر میں رسول اللہ پیدا ہو سکتے ہیں، کیا وہ باپ عبداللہ مشرک ہو سکتے ہیں معاذ اللہ؟ ارے جب اللہ دوست کی حفاظت کرتا ہے تو کیا ماں باپ کی حفاظت نہیں فرمائے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو لوگ میرے نبی کے والدین کے ایمان پر اعتراض کرتے ہیں یا زبان دراز کرتے ہیں، میں منبر رسول پر موجود ہوں،
ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کوئی مومن اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا جن کے اپنے سینے سے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہوگا وہی رسول اللہ کے والدین پر انگلی اٹھاتے ہوں گے۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک لوگوں میں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے پاک نطفے سے پیدا کیا، پاک خاندان میں پیدا کیا۔ اور جانتے یہاں پاکی سے مراد صوفیہ فرماتے ہیں صرف ظاہری پاکی نہیں ہے بلکہ ظاہری پاکی بھی ہے، باطنی پاکی بھی ہے۔ ان کا ظاہر بھی پاک تھا اور ان کا باطن بھی کفر و شرک سے پاک تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر ہوں یا مولائے کائنات ہوں، میرے نبی کے یہ دو صحابی ایسے ہیں کہ حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی یہ ایمان والے تھے، مومن تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا، اب میں اس کو سمیٹوں گا اور اگلے عنوان کی طرف چلوں گا، اجازت ہے نا آپ کی؟ بس ایک دو فضیلت اور وہ بھی ایسی جو شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں آسمانوں پر میرے دو وزیر اور زمین پر میرے دو وزیر ہیں۔ محبت سے کہیں، آپ مجھے بتائیں بھیونڈی والوں، آپ بتاؤ، اتنا تو شعور رکھتے ہو، وزیر کیا فقیروں کے ہوتے ہیں؟ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جی آپ بھی کہہ رہے ہیں بادشاہوں کے، یعنی یہ جواب دینے کے لیے بہت پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، عام انسان بھی جانتا ہے، جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، گاؤں دیہات کا، وہ بھی جانتا ہے وزیر فقیروں کے نہیں ہوتے، وزیر بادشاہوں کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آسمان پر میرے دو وزیر، زمین پر میرے دو وزیر۔ اب سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ سمجھ گئے آسمانوں پر بھی انہی کی بادشاہت ہے اور زمین پر بھی انہی کی بادشاہت ہے۔ اور آقا فرماتے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں اور زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی نے فرمایا 360 ایسی خوبیاں ہیں، 360 ایسی خوبیاں اللہ نے پیدا کی کہ اگر ان 360 میں سے ایک بھی کسی کو مل جائے تو اس پر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اگر کسی کو ایک مل جائے تو اس کے لیے جنت واجب۔ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے مجھے ایک آدھ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ میرے حصے میں بھی ایک آدھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میرے آقا فرماتے ابو بکر تم ایک کی بات کرتے ہو، ارے تم تو وہ ہو کہ جس کو میرے کریم نے 360 کی 60 ساری عطا کر دی ہیں۔ اور محبت سے کہیں جسے ایک مل جائے اس پر جنت واجب ہے، جس کو رب نے 360 کی 60 ساری عطا کر دی اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ صدیق اکبر نے جس دن کلمہ پڑھا، آپ کے پاس ٹوٹل سیونگ جو تھی نا، بینک بیلنس جس کو کہتے ہیں، 40,000 دینار تھے۔ دینار کا مطلب ہوتا ہے سونے کے سکے، گولڈ کوئن، اور درہم کا مطلب ہوتا ہے چاندی کے سکے، ٹھیک ہے؟ آج کی تاریخ میں ایک تولے کا سونے کا سکہ جو ہے نا تقریباً 79 یا 80 ہزار کا ہے۔ آج کی تاریخ میں ایک تولہ سونے کا سکہ تقریباً 80 ہزار آج کی مارکیٹ ویلو۔ جس کے پاس اس دور میں 1450 سال پہلے 40,000 گولڈ کوئن رہے ہوں، اس دور کے اعتبار سے کیلکولیشن کریں کہ وہ کتنا امیر آدمی رہا ہوگا، اور آج کی مارکیٹ ویلو کے اعتبار سے کیلکولیٹ کریں کہ وہ کتنا امیر آدمی آج کے اعتبار سے ہے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھتے ہی ٹوٹل پورا بینک بیلنس ساری جمع پونجی رسول اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ 40,000 دینار رسول اللہ کے قدموں میں ڈال کر صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے ابو بکر بھی آپ کا ہے اور ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے۔ یعنی ہمارے اور آپ کی طرح صرف تن من دھن قربان کرنے کے دعوے نہیں کرتے، غلام ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔
یہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والے نہیں، بلکہ وقت کے ساتھ صدیق اکبر نے رسول اللہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. اور اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس کا مال میرے کام آیا ہے وہ میرے ابو بکر کا مال ہے. مال تو بہتوں نے خرچ کیے، کیا عثمان غنی نے کم کیا؟ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کم کیا؟ کیا دیگر صحابہ نے کم کیا؟ لیکن میرے آقا فرماتے سب سے زیادہ جس کا مال کام آیا وہ میرے ابو بکر کا مال ہے. اور ایک مقام پر میرے نبی فرماتے ہیں دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر جتنے احسانات کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ یہی چکا دیا، تنہا میرا ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اس کو میرا مولا عطا فرمائے گا. اب بتائیے کیا رسول اللہ پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ کیا میرے نبی پر کوئی احسان کر سکتا ہے؟ تو نبی جس کو احسان کہہ رہے ہیں وہ احسان رسول اللہ کی ذات پر نہیں ہے. صدیق اکبر کا وہ احسان اسلام پر ہے. صدیق اکبر کا وہ احسان ہمارے اور آپ کے جیسے مسلمانوں پر ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے سے روزے دار جائیں گے، ایک سے نمازی جائیں گے، ایک سے سخی جائیں گے، ایک سے مجاہد جائیں گے، ایک سے شہداء جائیں گے، ایک سے حاجی جائیں گے. آقا 8 دروازوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فلاں سے یہ جائے گا، اس سے یہ جائے گا، اس سے یہ جائے گا. صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا امتی بھی ہوگا جو جس دروازے سے چاہے چلا جائے، یعنی وہ نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، سخی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، تو کیا ایسے لوگوں کو اختیار ہوگا، کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جو جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے؟ تو آقا فرماتے ابو بکر تم انہی میں سے ہو کہ جب قیامت میں تمہارے جنت میں جانے کی باری آئے گی تو جنت کے 8 دروازے تمنا کریں گے کہ کاش میری طرف سے ابو بکر جنت میں داخل ہو جائیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آخری بات اس عنوان پر عرض کر دوں، ماضی قریب میں گزرے بزرگوں کا اگر عرس ہو تو آج ہم اسے کتنا اہتمام کے ساتھ منایا کرتے ہیں. ان کے نام پر نظر و نیاز بھی، چادر گاگر بھی، صندل کے نام پر ہنگامے بھی، اسی طرح سے اور نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. لیکن وہ اللہ والے کہ جن کی قربانیوں کی بنیاد دین ہم تک آپ تک پہنچا ہے، ایسے بزرگوں کی تاریخیں آ کر گزر جاتی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں لگے کیلنڈر پر نظر رکھیں اور اس کیلنڈر میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ بینک ہالیڈیز کب کب ہیں، اسکول کی چھٹی اور کام کی چھٹی کب کب ہے. نہیں، گھر پر لگے کیلنڈر میں یہ دیکھا کریں کہ کب کس اللہ والے کے ولادت کی تاریخ آ رہی ہے، کب وصال کی تاریخ آ رہی ہے، کب شہادت کی تاریخ آ رہی ہے. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت زیادہ لمبا چوڑا اہتمام نہ بھی کر سکو تو کم سے کم ان بزرگوں کے نام پر اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کر لیا کرو. اپنے گھر میں تھوڑا بہت کچھ بنا کر اپنے بچوں کو بٹھا کر آپ ان بزرگوں کے نام پر فاتحہ کر لیا کرو. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہر گھر میں اگر یہ کام شروع ہو گیا تو ہم اطمینان کے ساتھ دنیا سے جا سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں جو ہے وہ صحابہ کی باغی نہیں بنیں گی. اگر ہمارے گھر میں صدیق اکبر کے نام پر فاتحہ ہوگا، عمر فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ کو یاد کر کے فاتحہ ہوگا، عثمان غنی کی شہادت کو یاد کر کے نیاز کا اہتمام ہوگا، تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی ان بزرگوں کی غلام بنی رہیں گی انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تلخ بات عرض کروں گا، برا مت مانیے گا. غریب نواز کا عرس پاک جتنا دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، یا مخدوم ماہمی کا عرس پاک جتنا دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے، کیا صدیق اکبر کی تاریخ بھی ایسے منائی جاتی ہے؟
کیا حضرت بلال کی تاریخ ایسے منائی جاتی ہے؟ کیا سیدنا عثمان غنی کی تاریخ شہادت اس طرح سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بنیاد دین ہم تک پہنچا ہے۔ آپ ماضی قریب میں گزرے بزرگوں کی تاریخ مناتے ہیں، منائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان بزرگوں کی تاریخوں کو بھی منائیں۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں، ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کی فیکٹری میں، ہر ایک کے لوم میں، ہر ایک کی دکان و دفتر میں عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا کیلنڈر ہونا چاہیے کہ ہم کیلنڈر میں صرف بینک ہالیڈیز ہی منشن نہیں کرتے، بلکہ سال بھر میں جن جن بزرگوں کے وصال کی، ولادت کی، شہادت کی، عرس کی تاریخیں آتی ہے، ہمارے کیلنڈر میں وہ ساری چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو اپنے گھر میں کیلنڈر لگاؤ، آپ گھر میں ہو تو آپ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرو، آپ نہیں ہو تو بیوی کو تاکید کر دو کہ آپ نہیں ہے تو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے گھر میں بیوی فاتحہ دے، لیکن فاتحہ ضرور ان بزرگوں کے نام پر کرو، اور کرو تو دیکھو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اللہ کا ہم سنیوں پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا نہیں کیا جو صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یا اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا نہیں کیا جو صرف اہل بیت کا نام لیتے ہیں، اہل بیت کے نام پر اپنی چھاتیاں پیٹنے کو، جسم کا خون بہانے کو تیار ہیں، لیکن صدیق اکبر کا، عمر فاروق اعظم کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا ہے جو جماعت اصحاب رسول سے بھی محبت کرتی ہے اور آل رسول سے بھی محبت کرتی ہے۔ ہم گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں؟ میرے امام نے اسی لیے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہاں ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، اگر اجازت ہو تو بتاتا چلوں۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کے تعلق سے کیا فرمایا؟ فرماتے میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ اس حدیث شریف کو سنا ہے آپ نے؟ میرے تمام صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن اگر تم پکڑ لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے مقام پر میرے نبی نے اپنی اہل بیت کے تعلق سے فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح۔ اب یہ نبی کے دو فرمان دو مختلف موقعوں پر کہے گئے، لیکن صوفیہ نے دونوں کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا رسول اللہ نے بڑی پیاری بات بتائی ہمیں اور آپ کو۔ اس دور میں جب کوئی سمندر کے سفر پر نکلتا تھا کشتی میں سوار ہو کر، تو منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو نظر ستاروں پر رکھنی پڑتی تھی، کہ اس وقت کوئی کمپاس نہیں تھا، آلہ نہیں تھا، اس وقت لوگ ستاروں پر نظر رکھتے تھے، اسی کے ذریعے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ کو سمجھتے تھے اور ستاروں کے ذریعے ہی منزل تک پہنچتے تھے۔ تو صوفیہ فرماتے گویا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، یعنی اہل بیت کا دامن تھام لو، اور صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح صحابہ پر نظر رکھو، تم آل رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور صحابہ پر تمہاری نگاہیں ہو، اللہ تمہیں ضرور منزل تک پہنچائے گا۔ اور جنہوں نے صحابہ پر نظر رکھی اور اہل بیت کا دامن تھام لیا، ان کی منزل یقیناً جنت ہے، اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے تمام انبیاء میں مجھے چنا اور اپنا محبوب بنایا، تمام انبیاء میں مجھے چنا اور اپنا محبوب بنایا، اور فرماتے تمام انسانوں میں اللہ نے جنہیں چنا انہیں میرا دوست یعنی میرا صحابی بنا دیا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں میں جنہیں چنا انہیں میرا صحابی بنا دیا۔
پتا چلا جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں، چاہے وہ صدیق اکبر ہوں، چاہے وہ عمر فاروق اعظم ہوں، چاہے وہ عثمان غنی ہو، چاہے وہ مولائے کائنات ہو، چاہے جناب سلمان فارسی ہو، چاہے حضرت بلال ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، یہ تمام صحابہ جو ہیں یہ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ تمام انبیاء میں سے اللہ نے حبیب کو چنا، اور تمام انسانوں میں سے اللہ نے صحابہ کو چنا، اور تمام مسلمانوں میں سے اللہ نے ہمیں چنا کہ جو ہم رسول اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں، رسول اللہ کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی۔ یہاں ایک بات اور ماننی پڑے گی کہ اللہ نے جیسے چاہنے والوں کو چنا، اللہ نے ایسے ہی بھونکنے والوں کو بھی چنا ہے۔ یہ جو گستاخی بے ادبی کرتے یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو چاہنے والے ہیں وہ بھی چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو سنیوں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، کہ میرے کریم تیرا بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ تو نے نہ خارجیوں میں پیدا کیا نہ رافضیوں میں پیدا کیا، تو نے اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا کیا لیکن تو نے ہمیں حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگرچہ فتنوں کے دور میں لیکن جماعت حق عطا کی، میرے کریم کا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی غلامی میں چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اب آئیے اپنے دوسرے اور اہم عنوان کی طرف چلتے ہیں، جس کا پوسٹر بنا ہے، جس کا اعلان ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تھکے نہیں ہیں، میری بات سنیں گے آپ، اجازت ہے نا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ میرا بیان تقریباً 11 بجے شروع ہوا اور ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ہے۔ اگر میں 1 گھنٹے بولوں تو چلے گا؟ جی کچھ لوگوں نے پہلے ہی کہا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولیں گے تو بھی چلے گا۔ یہاں ایک کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بولوں تو چلے گا؟ 7-8 آدمی ڈر ڈر کے بولے تو چلے گا چلے گا، اب کچھ 20-21 آدمی بولے۔ میں دیکھتا ہوں کب تک آپ سنتے ہیں، عنوان اہم ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا چاہیے، اور اسلام سے ہٹ کر کوئی کام ہمیں نہیں کرنا، اور خاص طور پر وہ کام جس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دے دیا ہو، اس کام سے تو ہمارا دور دور تک کوئی رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کام جس کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دے دیا، اس سے دور دور تک ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو کام شریعت نے ناجائز و حرام قرار نہیں دیا لیکن پھر بھی موجودہ دور میں وہ کام غیروں کے طریقے کے مطابق ہے، یعنی غیر وہ کام کرتے ہیں، تو ہمیں بطور مسلمان ایسے ہر کام سے بھی بچنا چاہیے کہ جو کام کسی اور مذہب والوں کی پہچان بن گئی ہو، اگرچہ شرعاً وہ چیز ناجائز و حرام نہ بھی ہو۔ میں مثال دوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے اس رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا جس رنگ کا کپڑا اس دور کے مشرکین پہنا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ جس رنگ کا کپڑا پہنتے تھے، صحابی نے اسی رنگ کا کپڑا پہن رکھا تھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صحابی فوراً سمجھ گئے، وہ کہنے کا انتظار نہیں کرتے تھے، نبی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں یا حضور کو کوئی بات ناگوار گزری۔ فوراً سمجھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رنگ پکا نہیں ہے، کچا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں جا کر اس کو دھو دوں اور دھو کر اس کا رنگ اتار دوں، یہ پکا نہیں ہے۔ تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا اس کو اتار کر دھونا نہیں ہے، اس کو اتار کر جلا دینا ہے۔ اس کو اتار کر دھونا نہیں، اس کو اتار کر جلا دینا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے
کہ اس رنگ کا کپڑا کون پہنتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگرچہ اس دور کے مشرکین اس رنگ کا کپڑا پہنتے تھے، لیکن شرعاً وہ حرام و ناجائز نہیں تھا۔ صحابی نے پہنا، نبی کو پہننا پسند نہیں آیا، صحابی رسول نے اتار کر اس کو جلا دیا ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور روایت، میرے آقا جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے یہودی 10 محرم کو یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ آپ بتائیے، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ اچھا کام ہے کہ برا کام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے سنا ہے بڑی مشہور روایت، وہ جواب دیتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و زیادتیوں سے نجات عطا کی، ہم خوشی مناتے ہیں، اور جب یہ تاریخ آتی ہے تو اس تاریخ کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب روزہ رکھنا برا کام نہیں تھا، اچھا کام تھا۔ یہودی رکھتے تھے تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہمارا حق ہے، اگر زندگی رہی تو اس دن ہم بھی اگلے سال روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک رکھتے ہیں ہم ایک نہیں رکھیں گے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھیں گے۔ اسی لیے کہا گیا کہ عاشورہ میں جب کوئی روزہ رکھے تو یا تو 9-10 کا رکھے یا تو 10-11 کا رکھے، ایک نہ رکھے۔ اب بتاؤ، روزہ رکھتے تھے یہودی، اچھا کام تھا، لیکن رسول اللہ نے اس اچھے کام میں بھی کہا ہم کریں گے تو صحیح لیکن ان کو مشابہت نہیں کریں گے۔ یہ ایک رکھتے تھے، ہم 2 رکھیں گے۔ اب بتائیے، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، عبادت میں شامل ہے، اس کے باوجود نبی نے روزے میں مشابہت کرنے سے منع کیا۔ ہم جب ان کی طرح چہرہ بنائیں گے، ان کی طرح ٹھمکے لگائیں گے، ان کی طرح شراب کے اڈوں پر جائیں گے، ان کی طرح تاش کے پتے پھینٹیں گے، ان کی طرح کمر مٹکائیں گے، ان کی طرح ڈی جے بجائیں گے، آپ بتائیے کیا رسول اللہ کو یہ اچھا لگے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرانس میں نبی کی گستاخی ہو، ہندوستان میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دلی کی رہنے والی کوئی عورت میرے نبی کی گستاخی کرے، ہم جا کر پولیس اسٹیشن میں FIR درج کرواتے ہیں۔ کوئی پنڈت، مہنت، سادھو میرے آقا کی بے ادبی گستاخی کرے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اس کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھتے بھی ہیں، اس کے نام پر جا کر FIR بھی درج کراتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ لوگ، چاہے وہ فرانس کا عیسائی ہو، چاہے وہ اسرائیل میں رہنے والا یہودی ہو، چاہے وہ ہندوستان کے مشرکین ہوں، جنہیں نہ اسلام کے بارے میں معلوم، نہ پیغمبر اسلام کے بارے میں معلوم، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمتیں کیا ہیں، میرے نبی کی شان کیا ہے، جنہیں پتہ ہی نہیں، اگر وہ صرف اور صرف بغض و عداوت کی بنیاد میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم FIR درج کراتے ہیں، ہم دھرنا پردرشن کرتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ایسے لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ پیغمبر اسلام کو جانتے ہیں، جب میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے ان کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہماری وجہ سے ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ شاید ان یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کی وجہ سے رسول اللہ کو تکلیف نہ ہوتی ہو، لیکن ہماری وجہ سے ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب مسلمان صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی کو منڈاتا ہے تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ ابھی سے 31st نائٹ منانے کی تیاریاں کرنے میں جو قوم مسلم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں لگے ہیں، اس سال اس بیچ پر جائیں گے۔ پچھلی بار اتنا مزہ نہیں آیا تھا، اس بار وہاں جائیں گے۔ یار اس کو ساتھ میں مت لے کر چلنا، پورا موڈ خراب کر دیتا ہے، اس بار اس کو لے کر جائیں گے۔ آپ ذرا سوچئے، جو ابھی سے پلان کیے بیٹھے ہیں، جو 31st نائٹ میں دنیا بھر میں ہونے والی برائیوں اور گناہوں کا
مسلمان ہو کر حصہ بنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، تاش کے پتے پھینکتے ہیں، شراب کے پیالے چٹکاتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے سوچا رسول اللہ کو کیا اس سے تکلیف نہیں ہوتی؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہم زبان سے دعویٰ کر دیں نبی کی محبت کا اور دن رات وہ کام کریں جس کام سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، تو زبان سے دعویٰ کر کے کوئی عاشق رسول نہیں بن جاتا ہے۔ حقیقت میں جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ 31st نائٹ شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہو جو اس رات دنیا نہ کرتی ہو۔ تمام برائیاں، تمام گناہ، تمام حرام کام جو لوگ الگ الگ راتوں میں کرتے ہیں، 31st نائٹ میں یہ سارے گناہ، ساری برائیاں ایک ساتھ جمع کر کے کی جاتی ہیں۔ ریو پارٹی، ڈرگس، بیچز، ڈسکو، پبز، کانسرٹ، ڈانس، میوزیکل نائٹ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ جتنی چیزیں میں نے گنائی ہیں، ان چیزوں سے کیا بتائیے اسلام کا کوئی تعلق ہے؟ کیا اسلام نے شادی بیاہ کے موقع پر ناچنے کی اجازت دی ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے تو گانا گنگنانے کی اجازت دی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یاد رکھیں، دنیا کے تمام مذاہب والوں کو ان کے مذہب کے مطابق فیسٹیولز ملے ہیں، تہوار ملے ہیں، لیکن تہوار کو منانے کا طریقہ نہیں ملا۔ لیکن اسلام اتنا مقدس دین ہے، اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اللہ نے ہمیں سال میں 2 تہوار دیے، عید اور بقرہ عید کی شکل میں، اور 2 فیسٹیولز دے کر اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑ دیا کہ یہ 2 تہوار تم کو دیے ہیں، ہر آدمی جائے اپنے اپنے حساب سے منا لے۔ اللہ نے 2 تہوار بھی دیے اور تہوار منانے کا طریقہ بھی عطا کیا۔ اور تہوار منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر دن 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب عید بقرہ عید کا دن آتا ہے تو حکم ہوا اس دن 2 رکعت زیادہ نماز ادا کرو۔ پتا چلا جب اللہ ہمیں کوئی خوشیاں عطا کرے تو خوشیوں کے ملنے پر ناچنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ خوشی ملے تو خوشی دینے والے رب کا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، 31 دسمبر کو نہ ہمارا سال ختم ہوتا ہے، نہ 1 جنوری کو ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نئے سال کا آغاز کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ 1 محرم سے۔ کب ہوتا ہے؟ 1 محرم۔ دنیاوی اعتبار سے 1 جنوری سے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے 1 محرم الحرام سے ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو نیا سال ملتا ہے تو شراب پیتے ہیں، ناچتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ یعنی جب نیا سال ملتا ہے تو نیا سال دینے والے رب کی نافرمانی اور بغاوت میں ڈوب جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو جب نیا سال ملتا ہے، ہم جیسے ہی محرم کا چاند دیکھتے ہیں، ہم محرم کا چاند دیکھتے ہی ناچ گانے کی محفل نہیں سجاتے ہیں، بلکہ محرم کا چاند دیکھتے ہی اللہ رسول کے ذکر کی محفل سجا دیتے ہیں، اور جسے ہم ذکر حسین کی محفل کا نام دیا کرتے۔ ان کے یہاں نیا سال شروع ہو تو ناچے گائیں، شراب پیے، اور ہمارے یہاں نئے سال کا آغاز ہو تو منبر لگا کر قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف سنایا جاتا ہے، کربلا والوں کی قربانی کے واقعات بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے دین قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ خلفائے راشدین کے تذکرے ہوتے ہیں، اولیاء صوفیاء کی باتیں ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، آپ نے عیسائیوں کے یہاں کبھی محرم کا پروگرام ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے اپنی عیدگاہ میں جب عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کسی مشرک کو دیکھا
کہ وہ بھی اس دن نہا دھو کر آ جائے عید کی نماز پڑھنے کہ مسلمانوں کا تہوار ہے، چلو میں بھی جا رہا ہوں ان کے ساتھ منانے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا یہ بھی قربانی کرتے ہیں؟ جب ہم بقرہ عید مناتے ہیں تو کیا یہ ہماری خوشی میں شریک ہو کر بقرہ عید مناتے ہیں؟ اپنے نبی کی میلاد منائیں تو ہم اکیلے منائیں، امام حسین کی شہادت منائیں تو ہم اکیلے منائیں، عید بقرہ عید منائیں تو ہم اکیلے منائیں، غوث اعظم کی 11ویں منائیں تو ہم اکیلے منائیں۔ ہمارے سارے تہوار صرف ہم مناتے ہیں، لیکن جب ان کا تہوار آتا ہے تو اس تہوار میں ہم بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہمارے تہواروں سے، ہماری چھوٹی بڑی تاریخوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح ان کے فیسٹیول سے اور ان کی چھوٹی بڑی تاریخوں سے اور ان کے آنے والے چھوٹے بڑے دنوں سے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے اگر جنوری فروری سے حساب کتاب کرتے ہیں، ریٹرن فائل کرتے ہیں، دکان کا اکاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس کو اجازت دی گئی، یہ شرعاً ناجائز و حرام نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے۔ آپ اپنا سارا حساب کتاب، آپ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ایکسپائر، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے شادی بیاہ کی تاریخ اسلامی کے اعتبار سے یاد رکھے، لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے کیا تو اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اے مسلمانوں، حساب کتاب کے لیے اگر ان تاریخوں کو یاد کرتے ہو تو اجازت ہے، لیکن منانے چلو گے ان تاریخوں کو تو کیا بتائیے اس کی اجازت ہے؟ لوگ ہم سے پوچھتے اچھا ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ فلاں کے تہوار میں آپ مبارکباد دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ کو بھی دینا چاہیے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے تہوار آئے ہیں، کیا ہم ان کو مبارکباد دے سکتے، ان کو وش کر سکتے؟ میں پوچھتا ہوں، نبی کی جب میلاد آئی تو کسی نے آپ کو مبارکباد دی؟ نبی کی میلاد، اچھا ہمارے لیے حضور کی میلاد سے بڑھ کر کوئی تہوار ہو سکتا ہے؟ کوئی تہوار ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ عید اور بقرہ عید اللہ نے ہم کو عطا کیا، یقیناً اللہ نے عید اور بقرہ عید عطا کیا، یہ دو بہت بڑے تہوار، بہت بڑی خوشیاں ہیں، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا اللہ خود فرماتا ہے محبوب تمہیں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا میں ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا عید اور بقرہ عید بھی محبوب کی میلاد ہی کا صدقہ ہے۔ کسی نے آپ کو میلاد النبی کی مبارکباد دی؟ کسی نے میلاد النبی میں آپ کے گھر مٹھائی بھیجی؟ کسی نے میلاد النبی میں آپ کو وش کیا؟ تو آپ کہتے 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، کیا ہم انہیں وش کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ تسلیم کریں، ہمارے نظریے، ہمارے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بن باپ کے حضرت مریم کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، جن کا باپ نہیں تھا، اللہ نے، اللہ کی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ اگر اس نظریے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وش کرو، بلکہ آپ بھی سیلیبریٹ کرو، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ معاذ اللہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، تو آپ جا کر مبارکباد دو گے کہ معاذ اللہ جس کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو ہم بھی اس میں شریک ہیں کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں معاذ اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 31st نائٹ میں دنیا جتنے گناہ کرتی ہے، جتنی برائیاں کرتی ہیں، ان سب کو شریعت نے ناجائز و حرام قرار دے دیا ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے سوائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، میرے نبی نے دیکھا تو ناگوار گزرا، میرے آقا نے ان کی انگلی سے نکالا انگوٹھی کو اور پھینک دیا، توجہ ہے نا آپ کی، انگوٹھی کو نکالا ایک طرف پھینک دیا، محفل جاری رہی، اجتماع ختم ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تمام صحابہ بھی ایک ایک کر کے اٹھے اپنے گھر جانے لگے، وہ جن کی انگوٹھی تھی وہ بھی اٹھے گھر کی طرف چل پڑے، کسی نے پیچھے سے روکا، کہا اللہ کے بندے اپنی انگوٹھی تو لیتا جا، کہا نہیں نہیں لوں گا، نہیں اٹھاؤں گا، کہا مرد کے لیے سونا حرام ہے،
والدہ کو جا کر دے دینا, بہن کو لے جا کر دے دینا, شادی شدہ ہوں گے تو بیوی کو لے جا کر دے دینا, بیٹی والے ہوں گے تو بیٹی کو لے جا کر دے دینا. مرد کے لیے حرام ہے, عورت کے لیے جائز ہے, لے جاؤ کسی عورت کو دے دینا. تو جانتے ہو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ جواب دیتے رسول اللہ نے, جسے اٹھا کر پھینک دیا میں اسے کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں. رسول اللہ نے جسے پھینک دیا میں کبھی نہیں اٹھا سکتا. جب تک زمین پر ایسے لوگ موجود تھے, 313 بھی میدان بدر میں نہتھے اتر جاتے تھے تو ہزاروں کی فوج کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. اور ہمارے اور آپ کی طرح جب سے لوگ پیدا ہوئے, ہر چیز میں کمپرومائز ہے, ہر چیز میں کمپرومائز ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, ہم نفس و ذات کو لے کر کبھی شاید سمجھوتا نہ کرتے ہو, لیکن دین کو لے کر روزانہ سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں. دین کو لے کر کمپرومائز کرتا ہے. میرے آقا مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے, ایک نیا مکان تعمیر ہو رہا تھا. میرے آقا نے بس پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ ابھی دیوار بن رہی تھی. سوال کیا مکان کس کا؟ جواب دیا گیا فلاں انصاری صحابی کا. میرے آقا نے اور کچھ نہیں کہا, بس وہاں سے چلے گئے اپنی محفل میں. وہ صحابی رسول آئے تو ان کو پتا چلا کہ میرے آقا یہاں سے گزرے تھے. اس دیوار کو دیکھ کر یہ سوال پوچھا اور شاید حضور کو ناگوار گزرا. صحابی نے فوراً کدال اٹھایا, جتنی دیوار تعمیر ہو چکی تھی وہ سارا کا سارا گرا دیا, زمین کے برابر ملا دیا, اور پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں آقا, جس مکان کی دیوار کو آپ نے دیکھا تھا اور آپ کو ناگوار گزرا تھا, اس دیوار کو گرا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں نا, اب تو آپ مجھ سے راضی ہیں نا. اے مسلمانوں, جب تک ایسے لوگ زمین پر موجود تھے, وہ جہاں چلے جاتے تھے اللہ ان کو عزت عطا کرتا تھا, اللہ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا. اور ہم پتنگ اڑانے والی قوم, سٹے کا نمبر نکالنے والی قوم, چرسی گنجیڑی کے ہاتھ پر مرید بننے والی قوم, رات بھر قوالی سن کر بریانی کھا کر فجر میں پیر پسارے سونے والی قوم, نہ ظہر سے کوئی لینا دینا, نہ عصر سے کوئی لینا دینا, نہ مغرب کی پرواہ, نہ عشاء سے تعلق. اللہ اسے عزت عطا کرے گا, اللہ اسے کامیابی عطا کرے گا. آج اس لڑکی کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھوم رہے ہیں, کل اس لڑکی سے دوستی ہو گئی تو اس کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور مسلمان کو رات بھر پب جی کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ زنا کے اڈے پر جا رہی ہیں اور مسلمان رات بھر لوڈو کھیل رہا ہوتا ہے, یوٹیوب میں ویڈیو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. فلاں ہیروئن کی تو ننگی تصویر دیکھ لی, اب کوئی اور مل جائے تو اسے بھی دیکھ لوں. یہ ہماری پوزیشن ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. فلسطین کے حالات آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ مین اسٹریم میڈیا آپ کو دکھائے نہ دکھائے, لیکن سوشل میڈیا پر یہ خبریں روزانہ آتی ہیں. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا, دن رات بمباری ہو رہی ہے. رات اپنے بستر پر لیٹ کر ریموٹ کنٹرول سے چینل بدلنے والوں یا اپنے موبائل کے اسکرین کو اسکرول کر کر کے اسٹوری اور انسٹاگرام ریل دیکھنے والوں, ارے تم تو مزے کے ساتھ بستروں پر لیٹے ہو, اپنی حیثیت کے مطابق تم نے پنکھا یا ایئر کنڈیشن آن کر رکھا ہے, تمہیں کسی کا ڈر کسی کا خوف نہیں ہے. لیکن کیا تمہیں فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں آتے؟ تمہیں اپنی وہ کلمہ پڑھنے والی بہنیں یاد نہیں آتی؟ تمہیں اپنی قوم کے وہ روزانہ شہید ہونے والے جوان یاد نہیں آتے؟ ذرا سوچو ان کی راتیں کیسے گزرتی ہوں گی. ان کی تو ہر رات زندگی کی آخری رات بن کر آتی ہے, ان کی تو ہر صبح زندگی کی آخری صبح بن کر آتی ہے. ایک مٹھی آٹے کو ترستے ہیں, ایک لقمے کھانے کو ترستے ہیں, ایک قطرے پانی کو ترستے ہیں. اسی دنیا کے ایک کونے میں کلمہ پڑھنے والوں کی یہ کنڈیشن ہے اور دوسرے
کونے میں یہی کلمہ پڑھنے والے شراب پی رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، کھانا برباد کر رہی ہیں شادی بیاہ میں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ وہاں کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بتاؤ ذرا قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر کتنی عزت عطا کی ہے، کتنا بلند مقام عطا کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم شرابی بن گئے، ہم چرسی گنجیڑی بن گئے، ہم افیمچی بن گئے، ہم ڈرگ ایڈکٹ بن گئے، ہم جواری بن گئے، ہم زانی بن گئے، ہم سٹے باز بن گئے۔ ارے جس ماں نے پیدا کیا اسی ماں کے باغی بن گئے، جس باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اسی باپ کے غدار بن گئے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ کی مساجد پر نظر ہے، آپ کے قبرستان کی قبریں کھودی جا رہی ہیں، آپ کی خانقاہوں پر نظر ہے، آپ کے گھروں دکانوں پر نظر ہے، اور آپ کو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ آپ کو کون سا نشہ طاری ہے؟ آپ کون سی مستی میں کھوئے ہو؟ آپ کون سی دنیا میں کھوئے ہو؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں منبر رسول پر موجود ہوں اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر ہندوستان کا مسلمان آج بھی توبہ کر لے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پلٹ آئے، وہ دن دور نہیں ہے، میرا کریم ایک بار پھر ہند کے مسلمانوں کو وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمایا تھا، غریب نواز کو عطا کیا تھا۔ آج ہمارے مقابلے میں کوئی سوشل ورکر آ جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار روزانہ میری کمپلین کر رہا ہے، بی ایم سی میں جا کے شکایت کرتا ہے، کارپوریٹر کو میری شکایت کرتا ہے۔ سوشل ورکر اگر ہمارا دشمن بن جائے تو جینا محال ہو جائے۔ محلے میں جس محلے میں رہتے وہاں کے کارپوریٹر سے دشمنی ہو جائے تو محلے میں رہنا مشکل ہو جائے۔ کسی ایم ایل اے سے، کسی ایم پی سے، کسی منسٹر سے دشمنی ہو جائے تو سوچو انجام کیا ہوگا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، آپ کے مقابلے میں گلی محلے کا لکھا نہیں تھا، علاقے کا سوشل ورکر کارپوریٹر نہیں تھا، کوئی اجمیر کا ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا، ہندوستان کا راجا تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا۔ لیکن آپ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو مقابلے میں آئے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ارے تخت و تاج والے تھے، ان کو تخت و تاج سے اٹھا کر پھینک دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے جن کے مقابلے میں وہ آیا تھا اس غریب نواز کو ہند کا راجا بنا دیا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، ان کا جینا مرنا اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، صرف اللہ رسول کے لیے تھا۔ ان کا کھانا پینا اپنے پیٹ کے لیے نہیں تھا بلکہ صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، 31st نائٹ میں جتنی برائیاں، جتنے گناہ، جتنے حرام کام دنیا بھر میں کیے جاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتائیے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو نبی کی میلاد منانے والے لوگ ہیں، ہم تو امام حسین کی تاریخ شہادت منانے والے لوگ ہیں، ہم تو اولیاء صوفیہ کا عرس پاک منانے والے لوگ ہیں۔ شراب سے، جوئے سے، زنا سے، ڈرگ سے ہمارا کیا تعلق؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ہمیں ہرگز اس کے قریب نہیں جانا۔ آپ جانتے ایک صحابی، ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، زخم ناسور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس دور کے طبیبوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ زخم بڑھتا جائے گا، کیونکہ ناسور جو ہے زہر اس کا پورے جسم کے اندر پھیل رہا ہے، اگر جان بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے۔ کہا کیا راستہ؟ کہا پیر کو آپ کے جسم سے کاٹ کر نکالنا پڑے گا، پیر کٹ جائے گا تو زہر بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا، اور اگر پیر نہ کاٹا گیا تو زہر دھیرے دھیرے پورے جسم میں پھیل جائے گا اور جان بچانا مشکل۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیر کاٹ دیا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے لگتے تھے غالباً، صحابی رسول، کہا ٹھیک ہے پیر کاٹ دیا جائے۔
اب پیر کاٹنے کا وقت آیا. کوئی آپریشن تھیٹر نہیں تھا, کوئی بے ہوش کرنے کی مشینری اور سن کرنے کا انجیکشن نہیں تھا. طبیب آئے ہاتھ میں آرا لے کر, پیر کاٹنے کے لیے آرا جس سے لکڑی کاٹی جاتی ہے, اور شراب کی بوتل اور پیالہ تھا. کہا تھوڑا سا شراب آپ پی لیں, شراب پیئیں گے نشہ ہو جائے گا, نشے کی حالت میں آپ کے پیر کو کاٹ دیں گے, تکلیف کا احساس کم ہوگا, درد کم ہوگا. آپ نے کہا نہیں, اسی طرح کاٹو, میں شراب نہیں پیوں گا. انہوں نے کہا علاج کے طور پر, شوقیہ نہیں, علاج کے طور پر اگر ہم نے یوں ہی ہوش و حواس میں کاٹا تو ہو سکتا ہے کہ آپ تکلیف برداشت نہ کر سکے, ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے. شراب پی لیں, نشہ طاری ہوگا تو پیر کاٹنے میں آسانی ہو جائے گی. ہم اس طرح سے پیر کاٹیں گے تو جان جانے کا خطرہ ہے. تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا تھا؟ کہا جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے, ارے میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں, اس چیز کو کبھی پینا گوارا نہیں کر سکتا ہوں. تم پیر کاٹو, اگر مرنا ہے تو مر جاؤں گا, شراب نہیں پیوں گا. اور اسی حالت میں پیر کاٹا گیا. جانتے ہو بیٹھے دیکھ رہے ہیں, پاؤں پر آرا چلا, پہلے اوپر کی چمڑی کٹی, اس کے بعد آرا گوشت تک پہنچا, پسینہ بہنے لگا, گوشت کٹ رہا ہے, دو طرف سے آرا چل رہا ہے, پسینہ بہ رہا ہے, گوشت کی پرتیں کٹ رہی ہیں, تکلیف برداشت نہ کر سکے, گشی طاری ہو گئی. اب جب بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے تو انہوں نے تیزی کے ساتھ کاٹنا شروع کیا, یہاں تک کہ گوشت کو کاٹ کر ہڈی تک پہنچے. اب ہڈی کو بھی کاٹنا شروع کیا. اس سے پہلے کہ ہوش آتا, آپ کے پورے پاؤں کو کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا گیا. پھر آپ کے چہرے پر پانی کے چھڑکاؤ مارے گئے. آپ کو ہوش آیا, اٹھ کر بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں میرا وہ کٹا ہوا پاؤں کہاں ہے؟ وہ کٹا ہوا پاؤں ان کو لا کر دکھایا گیا. اپنے پاؤں کو ہاتھ میں لیتے ہیں. آپ ذرا سوچے کہ اس وقت کتنی تکلیف رہی ہوگی, خون بہ رہا تھا, زخم تازہ تھا. اپنے کٹے پاؤں کو ہاتھ میں لیتے ہیں, آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لوگوں نے کہا روتے نہیں ہو, آہو بکا نہیں کرتے, گریو زاری نہیں کرتے, شکوہ شکایت نہیں کرتے, پاؤں کٹ گیا ہے اس پر بھی شکر ادا کرتے ہو, آخر ایسے موقع پر شکر کس بات کا؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں, یہ پاؤں کٹ گیا ہے لیکن کبھی گناہ کے اڈے پر نہیں گیا ہے, کبھی برائی کے راستے پر نہیں گیا ہے. میں شکر اس لیے ادا کرتا ہوں کہ کٹنے والا پاؤں کٹ گیا لیکن کبھی اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی ہے. اے مسلمانوں ذرا دیکھو وہ کیسے لوگ تھے, اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. برا مت مانیے گا, جہاں مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے, مسلمانوں کی اکثریت, ایسے علاقوں میں آپ کو چرسی گنجیڑی زیادہ مل جائیں گے. ہر چوتھے پانچویں گھر میں شرابی ڈرگ ایڈکٹ مل جائے گا. مسلم محلوں میں نکل کر دیکھو, رات رات بھر بائک سٹینڈ ہو, رکشہ سٹینڈ ہو, کہیں صرف ایک لائٹ جل رہی ہو, اوٹے پر بیٹھے ہوں گے, بائکوں پر بیٹھے ہوں گے, یہاں وہاں 8 آدمی ساتھ بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے. اے مسلمانوں ذرا سوچو, یہ ہماری راتیں ہیں, ہم پوری رات آوارہ گردی کرتے ہیں, پوری رات اپنے موبائل پر لگے رہتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں موبائل کے اسکرین کو اسکرول کر کے نہ جانے کتنوں کے انگوٹھوں کی لکیریں گھس گئی ہوں گی, دن رات اسی میں لگا رہتا ہے. آپ بتائیے آج دن بھر میں 1000 ریل دیکھ لی, آپ نے کیا کون سے نیا ہنر سیکھ لیا, آپ نے کون سا نیا اچیومنٹ حاصل کر لیا, آپ نے کیا کر لیا؟ اگر آپ موبائل اٹھا کر اسکرول کرتے رہے, کبھی مسکراتے ہیں, کبھی غور کرتے ہیں, کبھی غور سے سنتے ہیں, کبھی افسوس ہوتا ہے, کبھی ہنسنے لگتے ہیں. آپ یہ جو دن رات موبائل پر کر رہے ہیں, لوگوں کی ریل دیکھ کر آپ کون سی چیز حاصل کر رہے ہیں؟ نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ کی زندگی بڑھ رہی ہے, آپ کا بزنس ترقی کر رہا ہے, آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہو رہے ہیں,
ہیں ارے سوائے ویسٹ آف ٹائم کے آپ اور کیا کرتے ہیں؟ 60 سیکنڈ کی ریل ہے، آپ نے کہا ایک دیکھ لیتا ہوں، دو دیکھ لیتا ہوں، لیکن یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ ایک بار لگ گیا تو گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے کتنا وقت برباد کر دیا۔ رات کے 3 ساڑھے 3 بج گئے یہی کرتے کراتے، کہتا چلو اب سو جاتا ہوں، اب صبح اٹھ کے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ اگلا دن آتا ہے زندگی کا تو پھر نئے سرے سے موبائل پر لگ جاتا ہے اور اس دن بھی کچھ نہیں کرتا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں جتنی باتیں میں نے بتائیں یہ باتیں آپ کی ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی، اور سمجھ میں آئی ہوں گی تو آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی۔ ایک پہاڑ کی مثال دی آپ نے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن ان کی نیکیوں کو ہوا میں گرد و غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ سوچیں، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے لیکن کوئی نیکی کام نہیں آئی۔ ہمارے پاس ڈھیلے کے برابر بھی نیکی ہے کسی کے پاس تو بتاؤ؟ وہ جو تہامہ پہاڑ کے برابر لے کر آئے ان کی نیکیاں بھی ان کے کام نہیں آئی، تو جن کے پاس ڈھیلے کے برابر بھی نہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے پھر بھی نیکی کام نہیں آئی، جہنم میں ڈال دیے گئے، وجہ کیا تھی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جن کی جلوتیں تو اچھی تھی لیکن خلوتیں اچھی نہیں تھی۔ جلوت کا مطلب پبلک لائف اچھی تھی، خلوت مطلب پرائیویٹ لائف اچھی نہیں تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو سبحان اللہ بھی کہتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تو جمعہ بھی پڑھ لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نعرہ بھی لگا لیتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تو آپ جناب کر کے گفتگو کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہوتے تو خیر خیریت بھی پوچھا کرتے تھے، یہ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو نیکیاں کرتے تھے لیکن تنہائی میں ہوتے تو گناہ کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جلوتیں اچھی تھی، خلوتیں اچھی نہیں تھی، جلوتوں کی نیکیاں کام نہ آئی، خلوتوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگر آج کے دور میں کہوں تو آج تو خلوتوں کے گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اب تو آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے موبائل میں آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا؟ آپ گھر میں ماں باپ کے سامنے موجود ہیں، آپ موبائل میں کیا کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا؟ ارے ماں باپ کی موجودگی میں بیٹی موبائل لے کر بیٹھی ہے اور موبائل میں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی ہے، اب پتا نہیں کسی کی تصویر دیکھ رہی ہے کہ ریل دیکھ رہی ہے کہ کوئی جوک پڑھ رہی ہے، ماں باپ کو کیا پتا کہ کیا کر رہی ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، اتنی ترقی کر چکی ہے، اب جہنم کی آگ جمع کرنے کے لیے آپ کو زنا کے اڈے نہیں ڈھونڈنا، اب آپ کو تھیٹر تک نہیں جانا، آپ کو جوئے کے اڈے پر نہیں جانا، اب جہنم کا ایندھن اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا یہ موبائل فون ہی کافی ہے۔ آپ کی جیب میں جو یہ آلہ موجود ہے آپ کو جہنم تک پہنچانے کے لیے یہ آلہ ہی کافی ہے۔ ہر آدمی نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر یہ موبائل خرید رکھا ہے، اوقات نہیں ہے موبائل 40,000 کا، اوقات نہیں ہے موبائل 70,000 کا، اوقات نہیں موبائل 1,20,000 کا، اور اس کے ذریعے کر کیا رہا ہے؟ کیا بزنس کر رہا ہے؟ کیا کچھ اسٹڈی کر رہا ہے؟ آن لائن کورس کر رہا ہے؟ آخر اس کے ذریعے کر کیا رہا ہے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اپنے موبائل کے ذریعے جسے 70-60 ہزار خرچ کر کے لیا ہے وہ جہنم کو تیار کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ 31 دسمبر کی رات اگر آج سے پہلے کسی نوجوان نے کسی گناہ اور برائی کے اڈے پر جا کر سیلیبریٹ کیا تھا، اب اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے۔
سچے دل سے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد 31 دسمبر کی رات ہونے والی برائیوں کا میں حصہ نہیں بنوں گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کالج کے دور میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان نوجوان 31 دسمبر کو شراب پیتا ہوا میں نے انہیں دیکھا ہے، شراب کے نشے میں لڑکھڑاتا ہوا میں نے انہیں دیکھا ہے۔ جب میں کالج میں تھا اس وقت ممبئی میں بیئر بار کا دور ہوا کرتا تھا، میں نے مسلمان کالج جانے والے لڑکوں کو باقاعدہ بیئر بار میں ڈسکو میں جاتا ہوا دیکھا، اور وہ آ کر ہمیں کالج میں کہانی سناتی تھی۔ ہم لوگ اس بار 31 گورائی بیچ پر گئے تھے، بہت مزہ آیا، تیرے کو آنا چاہیے تھا، تیرے کو بھی مزہ آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میرے دوست مجھ سے اکثر کہتے کیسا دوست ہے، دوستی کے نام پر ایک سگریٹ بھی نہیں پی سکتا، اگر پکا دوست ہوگا تو پی کر دکھا۔ وہ سگریٹ پیتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ دین سے دور تھے، وہ کہتے تھے اگر دوست ہوگا تو پی کر دکھا۔ میں ان سے کہتا تھا اگر تو دوست ہوگا میرا تو چھوڑ کر دکھا۔ کیا دوستی کو پروف کرنا صرف میری ذمہ داری ہے؟ میں پی لوں تو میں پکا دوست، اور تو میری بات نہ مانے تو بھی تو پکا دوست، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا پینا یہ پکی دوستی کی علامت ہے تو تیرا میری محبت میں چھوڑنا یہ میرے نزدیک پکی دوستی کی علامت ہے۔ تو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتا، میں تیرے لیے پی نہیں سکتا۔ میں تجھے نماز کی دعوت دیتا ہوں تو پڑھتا نہیں، تو مجھے ڈانڈیے کے لیے بلاتا میں بھی آتا نہیں۔ میں تجھے داڑھی کی دعوت دیتا ہوں تو رکھتا نہیں، تو مجھے لڑکی سے دوستی کرانے کی بات کرتا میں بھی آتا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری بات، اور اسی بات پر بات مکمل کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ کی خدمت میں ایک بوڑھا آدمی آیا، آنکھیں کمزور، ہڈیاں کمزور، کمر جھک گئی تھی، آ کر کہتا حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اس نے رو رو کر توبہ کی، خواجہ بایزید بستامی نے دعا کی، جب توبہ کر چکا تو آپ نے فرمایا تو نے کس گناہ سے توبہ کی؟ اب تو توبہ کر چکا ہے، مجھے بتا تو نے کون سا گناہ کیا؟ تو بندہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کفن چور تھا، میں نے زندگی بھر لوگوں کے کفن چرائے، اور آج میں نے کفن چوری سے توبہ کر لی، بھوکا مر جاؤں گا، کفن نہیں چراؤں گا۔ آپ نے فرمایا تو نے کتنے لوگوں کے کفن چرائے؟ وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی میں تقریباً 1000 لوگوں کے کفن چرائے ہیں۔ کتنے لوگوں کے؟ 1000۔ اب بتائیے کفن کس کا چرایا ہوگا؟ مسلمان ہی کا نا، مسلمان کا۔ 1000 لوگوں کے۔ آپ نے فرمایا جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے تو نے ان کی قبروں کو کھودا ہوگا، کوئی عبرتناک بات دیکھی، کوئی ایسی بات دیکھی ہو جس سے تیرے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہو تو مجھے بتا، تاکہ میں بھی رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں۔ تو جانتے اس کفن چور نے کیا جواب دیا؟ کفن چور کہتا ہے میں نے جن 1000 لوگوں کے کفن چرانے کے لیے ان کی قبروں کو کھودا تھا، ان 1000 میں 998 ایسے تھے جن کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے، 1000 میں صرف 2 ایسے ملے جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے۔ اب جانتے ہو صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں قبلے سے چہرہ اسی کا پھیرا جاتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، 998 لوگوں کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے۔ بایزید بستامی نے جب یہ سنا آپ زارو قطار رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں آپ پر گشی طاری ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ پر گشی
تاری ہوئی. جانتے ہو غیب سے آواز آتی ہے, اے بایزید تو کیوں روتا ہے؟ ارے تو ان میں نہیں ہے جن کے چہرے قبلے سے پھیرے جاتے ہیں. ارے ان چہرے تو قبلے سے ان کے پھیرتا ہوں جو جیتے جی زندگی بھر دین سے اپنا چہرہ پھیرے رکھتے ہیں. جب مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں فرشتوں کو بھیج کر ان کی گردنیں مروڑ کر ان کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہوں. جو دنیا میں دین سے چہرہ پھیرتے ہیں قبر میں ان کے چہرے پھیر دیتا ہوں. اے بایزید تو ان میں سے نہیں ہے جن کا چہرہ قبلے سے پھیرا جائے. اے مسلمانوں میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, خواجہ بایزید بستامی غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں, آپ بتائیے اس دور میں 1000 لوگوں کا انتقال ہوا, وہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے, ان میں 998 کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے. ان 998 لوگوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ فلمیں دیکھتے تھے, ویب سیریز دیکھتے تھے, کیا بتائیے آئی پی ایل دیکھتے تھے, وہ نمازیں قضا کرتے تھے, وہ رات بھر ہیروئن کی ویڈیو دیکھتے تھے, انہوں نے ایم ڈی لیا تھا, کوریکس لیا تھا, وائٹنر لیا تھا, وہ پتنگ اڑاتے تھے, وہ ڈی جے بجاتے تھے, وہ 31st نائٹ سیلیبریٹ کرتے تھے. انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ارے اس دور میں گناہ کون سے تھے کہ جن کی وجہ سے 998 لوگوں کے چہرے پھیر دیے گئے؟ آج ہمارے یہاں تو سینکڑوں ہزاروں نئے نئے گناہ وجود میں آ چکے, اور مسلمان دن رات یہ گناہ کر رہا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, دین سے چہرہ پھیرو گے تو انجام برا ہوگا, یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے تو انجام برا ہوگا, ناچ گانے شراب جوئے کی محفل میں جاؤ گے تو انجام برا ہوگا. اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنو, اپنے ماں باپ کی دل آزاری کا نہیں, دل آزاری کا سبب نہیں, ان کے دل کا سکون بننے کی کوشش کرو, اپنے ماں باپ کی نگاہوں کی ٹھنڈک بننے کی کوشش کرو, اللہ رسول کے وفادار بن جاؤ, اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالو. یہود و نصارہ کے طریقے سے, ان کے تہواروں سے, ہر حرام و ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت کے دن ہم سب کے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ایک دو اعلان, اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام. سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے, 31 دسمبر کو الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام